السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 2 سبق نمبر 16 یعنی لیسن نمبر 16 نکاح۔ اس سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے یہ سنا تھا کہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کے سفر کے لیے اور وہ بھی تجارت کی غرض سے بھیجا تھا، لیکن یہ قطعی مطلب نہیں تھا کہ ان کی صداقت کو سمجھے، ان کی دیانتداری کو سمجھے، نہیں۔ میسرہ کی واپسی پر جب انہوں نے یعنی خدیجہ کے غلام خود میسرہ نے جو تعریفیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کی ان کے سامنے میں، حضرت خدیجہ ان کی پاکیزہ اخلاق اور دیانتداری سے اس قدر متاثر ہوئی کہ انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب آگے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 16 یعنی لیسن نمبر 16 نکاح۔ یہ الفاظ و معانی ہیں۔ پہلا لفظ حالات، جس کا معنی ہے انسان پر گزرنے والی کیفیت۔ اسی طرح یہ لفظ ہے ہونہار، جس کا معنی ہے وہ شخص جس میں لیاقت اور قابلیت کے آثار پائے جائیں۔ یہ لفظ ہے نکاح، جس کا معنی ہے شادی۔ عزت لفظ ہے جس کا معنی تعظیم و تکریم۔ فخر لفظ ہے جس کا معنی ہے ناز۔ اسی طرح عادت، اس کا معنی خصلت، طور طریقہ۔ پیشہ لفظ ہے جس کا معنی روزگار۔ مہارت یہ لفظ ہے جس کا معنی قابلیت۔ اسی طرح رشتہ یہ لفظ ہے جس کا معنی ہے قرابت۔ فرض جس کا معنی ہے ذمہ داری، رسپانسبلٹی۔ نفس پرستی کیا ہے؟ نفس پرستی، اس کا معنی ہے خود غرضی، شہوت پرستی۔ درخواست، اس کا معنی گزارش۔ دھیان، اس کا معنی فکر، سوچ۔ کھوہ، اس کا معنی ہے پہاڑ کا غار۔ قربان لفظ ہے جس کا معنی فدا، نثار۔ دلارے لفظ ہے، اس کا معنی ہے پیارے۔ اب آگے یہ مضمون پورا شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنے غلام کی زبانی ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اور سفر کے حالات سنے تو یقین کر لیا کہ یہ ہونہار جوان بہت بڑے رتبہ کا آدمی ہوگا۔ حضرت خدیجہ کی طرف سے نکاح کا اشارہ کرایا گیا، اگرچہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے، صرف 25 برس کی عمر تھی۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایسا کہ سارا عرب اس کی عزت کرتا تھا۔ عادت مزاج ایسے کہ بوڑھے ادب کرتے، ادب کی وجہ سے نام نہ لیتے، امین و صادق کہتے تھے۔ آگے دیکھیں، تجارت سب سے بہتر پیشہ تھا۔ اس سفر سے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں کتنی مہارت ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کے لیے اشارہ کرتے اس کے ماں باپ 100 جان سے منظور کرتے اور اس رشتہ پر فخر کرتے، مگر اللہ والے دلارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف گھر بسانا تھا، زندگی کا ایک فرض پورا کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر لی، نکاح ہو گیا، اولاد ہوئی۔ عادتیں کچھ ایسی پیاری تھی کہ جوں جوں دن گزرتے جاتے خدیجہ رضی اللہ عنہا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 جان سے قربان ہوتی۔ یہاں رک کر ایک بات بتا دوں، یہ نکاح پہلا نکاح تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو حضرت خدیجہ سے ہوا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 جان سے قربان ہوتی جاتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا من خدا کے دھیان میں لگاتے جاتے۔ یہ من لگی ایسی بڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہیرا پہاڑ، جو ایک پہاڑ کا نام ہے، ہیرا پہاڑ کے اوپر ایک کھوہ میں رہنے لگے جہاں سے خانہ کعبہ بھی نظر آتا تھا۔ اس غار میں خدا کی یاد کرتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہیں کھانا پہنچا دیتی۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے اور کچھ کھانا لے جاتے۔ اس سبق کا نتیجہ دیکھو کتنا اہم ہے۔ نتیجہ، نیک بیوی خدا کی نعمت ہے۔ اچھی بیوی وہ ہے جو دین کے کاموں میں مددگار ہو۔ اچھا نکاح وہ ہے جس سے دین اور دنیا درست ہو، گھر کی زندگی درست ہو، رشتہ داروں کی خدمت اور اللہ کی یاد ہو سکے۔ نفس پرستی کے لیے جو نکاح کیا جاتا ہے اس سے نہ دین کا کام ہو سکتا ہے، نہ ہمیشہ دنیا کی راحت نصیب ہوتی ہے۔ یہ چند سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ کو دینے ہیں کامنٹ کے اندر۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کیا تھی؟ مضمون میں نے بتایا آپ کو۔ اب آپ نے اگر سبق
دھیان سے سنا ہوگا تو آپ کو ضرور یہ معلوم ہوگا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کیا تھی اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ ٹھیک ہے، آگے سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ نکاح کیوں کیا اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ کیوں منظور کیا؟ ہیرا کیا ہے، یعنی یہ ہیرا کس چیز کا نام ہے؟ یہ سوال ہے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں کیوں جاتے تھے، کیا کرنے جاتے تھے؟ اور آخری سوال ہے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو کیوں منتخب کیا؟ امید ہے سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔